میں کل ہی پاکستان سے لندن آیا ہوں اور کل ہی مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے الطاف عالم کو قتل کر دیا ہے۔ میں اسے پاکستان میں بھی بہت پیار کرتا تھا اور یہ بھی کل ہی کی بات ہے کہ اس سے میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن یہ ملاقات اتنی پراسرار اور ڈرامائی صورتحال میں ہوئی کہ میں نے اس کو حیرت زدہ کرنے کا جو پروگرام بنایا تھا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور وہ میرے بارے میں بہت سے منفی احساسات اور بدگمانیاں لے کر بچھڑ گیا۔ ورنہ جس شخص نے 10 سال تک ایک بچے سے پیار کر کے اسے دکھ اور غم سے ناآشنا کیے رکھا ہو، وہ اسے کس دل سے پریشان کر سکتا ہے؟ مجھے کلک ہے تو بس اس بات کا کہ اس کے بچھڑنے سے پہلے میں اسے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ وہ پولیس کی طرف سے پہلے بھی پریشان تھا، میرے رویے نے اسے مزید بد دل کر دیا ہوگا۔ بہرحال تمہیں وہ جب بھی ملے گا تو اسے کہہ دینا کہ اس کا انکل جمال سب کو ساتھ لے گیا ہے اور وہ خود بھی اپنے انکل سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تاکہ اسے پاکستان بحفاظت بھیجنے کا خاطر خواہ بندوبست کیا جا سکے۔ کیا اسے آپ کی قیام گاہ کا علم ہے؟ ہاں، بس اسے میرا نام بتا دینا، وہ سمجھ جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، رات کافی بیت چکی ہے، خدا حافظ۔ یہ اختتامی جملے سن کر میں چوکس ہو گیا۔ یہ لوگ اب کمرے سے باہر آنے والے تھے۔ مسئلت کا تقاضا یہی تھا کہ میں ابھی جمال کے سامنے نہ آؤں۔ جمال کی باتوں نے مجھے ایک دوسرے رخ پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، لہٰذا میں فوراً ایک اندھیرے گوشے میں دبک گیا۔ جلدی ہی دروازے کی چٹخنی گرنے کی آواز آئی اور دروازہ کھل گیا۔ جمال اور وکٹر باہر نکلے اور اس وقت مجھے سخت حیرت ہوئی جب وکٹر دروازے کو لاک کرنے لگا، گویا ان لوگوں کے علاوہ اس عمارت میں اور کوئی نہ تھا۔ ممی اور عائشہ کدھر ہیں؟ میرے اندر چیخ سی ابھری۔ کیا جمال انہیں اس سے پیشتر کہیں لے جا چکا ہے؟ میری حالت ایک بار پھر بگڑنے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ میری بازیابی کے لیے جمال نے انہیں دھوکے سے کہیں اور منتقل کر دیا ہو تاکہ میں ان کی خاطر خود کو ان کے حوالے کر دوں۔ جی میں آیا کہ آگے بڑھ کر جمال کے ٹیٹوے دبا دوں اور اسے اس وقت چھوڑوں جب وہ یہ بتا دے کہ عائشہ اور ممی کہاں ہیں۔ میں نے بمشکل تمام اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ میرا عارف جمال سے الجھنا ایک غلط فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے میرے فیصلے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ میں کبھی بھی ان سے نہ مل سکتا۔ نتائج اس کے برعکس بھی ہو سکتے تھے۔ جب تک وکٹر دروازے کو تالا لگانے میں مصروف رہا، جمال اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ یکدم مجھے خیال آیا کہ اگر میں یہاں دبکا رہا تو یہ لوگ بیرونی دروازے کو بھی تالا لگا دیں گے اور میں یہیں قید ہو جاؤں گا۔ میں آہستگی سے نکلا، برآمدے سے اپنا کمبل اٹھایا اور دبے پاؤں گھر سے باہر نکل کر سامنے والی عمارت کے آگے بنے ہوئے شیڈ کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ میرے فوراً بعد ہی وہ دونوں بھی باہر نکل آئے اور میری توقع کے عین مطابق وکٹر نے بیرونی دروازے کو بھی لاک کر دیا اور دروازہ لاک ہو جانے کے بعد جمال نے وکٹر سے مصافحہ کیا اور ایک طرف کو روانہ ہو گیا۔ میرا وکٹر سے ملاقات کرنا بے مقصد ہوتا۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ جمال کی قیام گاہ کہاں ہے، کیونکہ یوں لگتا تھا جیسے جمال وکٹر کی غیر موجودگی میں سب کو کہیں لے گیا تھا۔ لیکن اگر امی کو جمال کے کردار کا علم تھا تو وہ عائشہ اور وکی کے ساتھ جمال کے ہمراہ کیوں چلی گئی تھی؟ ہو سکتا ہے اسے ڈرایا دھمکایا گیا ہو۔ ہر چند کہ عائشہ جمال کی بیٹی تھی، مگر اس کے باوجود ممی اور وکی سمیت ان تینوں کو عارف جمال کا گھر سے لے جانا میرے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ یقیناً اسے اس کی تنظیم کی طرف سے ایسا کرنے کی ہدایت ملی ہوگی۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے جمال کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ مجھے اس کی رہائش کا علم ہو سکے۔ ہو سکتا ہے اس نے ان لوگوں کو وہیں رکھا ہوا ہو۔ میں سائے سے نکلا اور کسی بدرو کی طرح لپک کر جمال کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہ اب موڑ کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ وہ موڑ مڑا تو میں نے دوڑ لگا دی، لیکن موڑ تک پہنچنے سے پہلے ہی میں نے ایک کار کو موڑ کے عقب سے نکل کر سڑک پر دوڑتے دیکھا۔ یقیناً یہ جمال تھا۔ میں تیزی سے بھاگا اور ٹیکسی تک پہنچا۔ ٹیکسی کو سڑک پر لانے تک جمال کی کار نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ رات کے 11:30 بجے کا ٹائم تھا اور سڑکوں پر ٹریفک بہت معمولی تھی، اس لیے جمال کی کار پکڑنا ناممکن نہیں تھا۔ میں ایکسیلریٹر پر دباؤ بڑھاتا چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ کی تگ و دو کے بعد میں جمال کی کار کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ لیٹن سٹون کا ہائی روڈ تھا۔ میں نے کچھ فاصلے سے جمال کا تعاقب جاری رکھا۔ سٹارٹ فورٹ سے اس نے کار کو مائل اینڈ روڈ پر ڈال دیا اور کار کی رفتار سے میں نے محسوس کیا کہ یہ وائٹ چاپل کی طرف جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ علاقہ اس لمبی سڑک پر تقریباً 7-8 میل کے فاصلے پر تھا۔ مائل اینڈ پہنچ کر وہ ایک کیفے کے سامنے کچھ دیر کے لیے رکا، لیکن کار سے باہر نہیں نکلا۔ تھوڑی دیر میں تعاقب کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ وائٹ چاپل پہنچ کر اس نے سڑک کو چھوڑ دیا اور آبادی میں گھس گیا۔ ٹیکسی تھی، اس لیے جمال کے شک میں پڑنے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ جمال نے ایک عمارت کے سامنے اپنی کار روکی۔ میں ٹیکسی روک کر پلٹا تو وہ عمارت میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ عمارت جدید طرز کی تھی۔ جمال کی کار عمارت کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے کار کے اندر جھانکا۔ پہلی نظر میں مجھے کار خالی محسوس ہوئی، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو عقبی نشست پر کوئی چیز حرکت پذیر تھی۔ میں نے بےتابی سے عقبی نشست کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن یہ دروازہ لاک تھا۔ میں دوسری طرف گھوم گیا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک سرد لہر میرے رگو پے میں دوڑتی چلی گئی۔ رسیوں سے بندھا ہوا یہ کوئی انسان تھا
اس کے منہ میں ایک کپڑا ٹھسا ہوا تھا اور وہ بےتابی سے اپنے وجود کو حرکت دے رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ سے کپڑا نکالا اور اسے گھسیٹ کر روشنی میں لانے کی کوشش کی۔ اس شخص نے میرے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور مجھے پہچان کر بےتابی سے بولا، ٹونی جلدی سے میرے ہاتھ پاؤں کھولو۔ اسے پہچانے میں مجھے دیر نہیں لگی۔ یہ آنٹی نسرین کا خاوند جو پاکستان سے عارف جمال کی تلاش میں آیا تھا۔ میں مشینی انداز میں اسے رسیوں سے آزاد کرنے لگا۔ رسیوں سے آزاد ہوتے ہی وہ بلڈنگ کی جانب لپکا، لیکن میں نے اسے پکڑ لیا اور جلد بازی سے باز رکھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے تمہاری کہانی سننے کا نہ تو شوق ہے اور نہ میرے پاس وقت ہے، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تم میری راہ میں کوئی رکاوٹ بنو، لہٰذا تم اس وقت جمال سے ملنے کا خیال دل سے نکال دو۔ اب صورتحال کچھ عجیب سی ہو گئی ہے۔ مجھے اپنی ممی، اپنے بھائی وکی اور عائشہ کو جمال کے قبضے سے نجات دلانی ہے، لہٰذا تمہاری مداخلت میرے لیے پریشانی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو کیا اس بدنیت شخص نے ان سب کو بھی ڈر لیا ہے؟ اس نے استفساریہ لہجے میں کہا۔ صرف میرے لیے جال پھیلایا ہے اور تم تنہا اس جال میں الجھ جانا چاہتے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ تم چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ سہیل، کیونکہ میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ ٹھنڈی سانس لیتا ہوا حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ذرا نرمی سے اسے مخاطب کیا، اگر تم چاہو تو میرے لیے ایک کام کر سکتے ہو۔ کیا؟ اس نے لڑنے والے انداز میں کہا۔ کوئنز روڈ پر واقع لوئر ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں جین نامی ایک عورت داخل ہے، تم اس کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتا دینا۔ میں تمہیں کل 10 بجے نیو کراس کے ڈپارٹمنٹل سٹور میں ملوں گا۔ تم اس وقت یہاں سے نکل جاؤ، اس میں تمہاری بھی بہتری ہے اور میری بھی۔ میری بات بہت دیر بعد سہیل کی سمجھ میں آئی، لیکن وہ لوئر ہاسپٹل جانے کے لیے آمادہ ہو ہی گیا۔ سہیل مجھے پہلے ہی بہت سنسنی خیز ماحول میں ملا تھا، اس سے تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ سہیل کے چلے جانے کے بعد میں عمارت کی جانب متوجہ ہوا۔ جدید طرز کی ایک عمارت تھی۔ تنظیم میں رہ کر جمال یقیناً کافی دولت اکٹھی کر چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عمارت اس کی اپنی ہو، لیکن اگر یہ عمارت اس کی اپنی ہے تو اس نے گاڑی ابھی تک باہر کیوں رکھی ہے؟ میں ابھی اس بات پر غور کر ہی رہا تھا کہ گیٹ کے قریب مجھے کچھ آہٹ سنائی دی۔ چھپنے کے لیے اس وقت کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں جلدی سے کار کی اوٹ میں ہو گیا۔ عمارت سے 2 آدمی نکلے اور کار کی سمت بڑھے۔ دونوں سیدھے کار کی عقبی نشست کی طرف آئے۔ ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور عقبی نشست پر جھک گیا، جیسا ٹٹول کر کسی چیز کی موجودگی کا احساس کر رہا ہو۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اطلاع دے کر آتا ہوں، وہ پھر بولا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوبارہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس سے میں بھرپور فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ میں بلیوں کی طرح دبے پاؤں چلتا ہوا دوسرے آدمی کے سر پر پہنچ گیا اور اس کی کنپٹی پر پڑنے والا ایک ہی گونسا اس کو بے ہوشی کی نیند سلانے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ میں نے گھسیٹ کر اسے کار کے عقب میں ڈال دیا اور خود تقریباً دوڑتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ عمارت میں داخل ہونے کے بعد میں نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ یہ ایک گراج نما کمرہ تھا جس میں سامنے ایک کھلا ہوا دروازہ نظر آ رہا تھا، جبکہ سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ میں نے چند ثانیے کے لیے سوچا اور پھر اوپر جانے کا ارادہ کر لیا۔ ابھی میں نے پہلے ہی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ اوپر سے مجھے خسر پھسر کی آوازیں سنائی دی۔ میں جلدی سے سیڑھیوں کے نیچے پیدا ہونے والے کونے میں دبک گیا۔ اگلے لمحے 3 اشخاص سیڑھیاں اتر کر باہر کی جانب نکل گئے۔ ان میں ایک جمال بھی تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی میں نے سیڑھیاں چڑھی اور اوپر پہنچ گیا۔ یہاں پر صرف ایک کمرہ مکفل تھا اور سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سیڑھیاں چڑھی اور ایک روشن پورشن میں پہنچ گیا۔ یہاں پر ایک چوڑی اور لمبی راہداری بنی ہوئی تھی جو اوپر سے کھلی تھی اور ستارے نظر آ رہے تھے۔ دائیں بائیں 2 سیڑھیاں چھت پر جا رہی تھیں۔ راہداری کے دونوں اطراف میں 2 کمرے تھے اور ان چاروں میں روشنی ہو رہی تھی۔ ایک کمرے سے کسی کی آواز ابھر رہی تھی۔ میں ادھر بڑھتا چلا گیا۔ وہ دروازہ اد کھلا تھا اور اندر سے مسلسل ایک ہی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز میرے لیے نامانوس نہیں تھی۔ یہ کلارا کا خاوند تھا اور کسی سے ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کی گفتگو پر کان لگا دیے۔ اگر آپ کل جرمنی جانے کی بجائے پرسوں چلے جائیں تو یقیناً پرسوں تک آپ کو اجلاس کی کارروائی بھی مل جائے گی اور میں آپ کو عبدالجبار کے گرفتار ہونے کی خوشخبری بھی سنا دوں گا۔ عارف جمال نے اس کے لڑکے ٹونی کو پکڑنے کا پروگرام بنایا ہے، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق ہسپتال سے ٹونی کو عبدالجبار نے نکلوایا تھا اور وہ کچھ عرصہ بعد عبدالجبار کے ساتھ رہ کر کوئنز روڈ پر واقع لوئر ہاسپٹل سے فرار ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی لڑکا ہے جس کی وجہ سے ہم چرمی بیگ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جمال نے اس کی ممی اور سسر کو اپنے پاس ٹھہرا رکھا ہے تاکہ جو ہی ٹونی یہ بات سنے جمال تک پہنچے اور جمال عبدالجبار کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کر سکے۔ جی ہاں، یہ وہی لڑکا ہے جس نے الطاف عالم کو قتل کر کے ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کر دی ہیں۔ جی ہاں، پرسوں تک ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے عقب میں آہٹ ہوئی۔ میں نے چونک کر پلٹنا چاہا لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی۔ رائفل کا بٹ پوری قوت سے میرے سر پر پڑا۔ میری بند آنکھوں کے سامنے نیلی نیلی چنگاریاں سی اڑیں اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا۔ کمرے میں 3-4 کمکمے روشن تھے۔ میرے سامنے ایک بڑی سی میز بچھی ہوئی تھی
جس کی دوسری طرف جمال کے ساتھ 2 آدمی اور بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بعد میں علم ہوا کہ ان میں سے ایک کلارا کا خامد ہے اور دوسرا پروفیسر۔ جمال پر نظر پڑتے ہی میرے رگو پے میں نفرت کی شدید لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنے جسم کو جنبش دینا چاہی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ تمہیں لاکر کی چابی کہاں سے ملی تھی؟ پروفیسر نے خشک لہجے میں مجھے مخاطب کیا۔ کون سے لاکر کی چابی؟ میں نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جہاں سے تم نے چرمی بیگ نکالا تھا وہ چابی مجھے تمہارے باپ نے دی تھی، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ پروفیسر کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہوئے۔ اس کے اثرات ایسے تھے کہ اگر اس کے بس میں کچھ ہوتا تو وہ یقیناً کسی باولے کتے کی طرح مجھ پر حملہ کر دیتا۔ میری بات سن کر اب تینوں کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ تو تم تو بہت ہوش مند اور ذہین لڑکے تھے، جمال نے مجھے مخاطب کیا۔ اس کی آواز حسب سابق اب بھی کاٹ دار تھی۔ ہوش مند اور ذہین ہوتا تو اس جگہ کھڑا ہوا کیوں ہوتا؟ میری جگہ تم کیوں نہ ہوتے؟ کیا تم عبد الجبار نامی کسی آدمی کو جانتے ہو؟ پہلی بار امریکی نے براہ راست مجھ سے سوال کیا۔ جی نہیں، سوچ لو، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں بغیر سوچے کوئی بات نہیں کیا کرتا۔ کیا تم سہیل نامی کسی آدمی کو جانتے ہو؟ ہاں، اس نام کا ایک شخص جمال کی گاڑی کی عقبی نشست پر مجھے ملا تھا۔ دراصل مجھے اس کی تلاش نہیں تھی مگر اس کی حالت پر ترس کھا کر میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ امریکی نے کچھ سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ کیا وہ تمہیں اس سے پہلے نہیں ملا؟ یہ عارف جمال تھا۔ نہیں، میرے لہجے میں رونت تھی۔ جھوٹ بولتے ہو، امریکی نے کہا۔ اگر تم اس سے ملے نہ ہوتے تو اسے بگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لہجے کی خرخراہٹ سے میں تھرا کر رہ گیا۔ ابھی میں کچھ بھی جواب نہ دے پایا تھا کہ اس امریکی نے اپنے قریب پڑی ایک میز کی دراز میں سے پستول نما چیز نکالی اور اس کے ساتھ لگی ہوئی چھوٹی سی چرخی کو گھمانے لگا۔ جوں چرخی گھوم رہی تھی، پستول کی نال سے ایک تار میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں خاموشی سے پورے عمل کو دیکھتا رہا۔ یہ تار مجھ سے 3 انچ کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ کیا سہیل تمہیں اس سے پہلے نہیں ملا؟ امریکی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا عارف جمال کے سوال کو دہرایا اور ساتھ ہی تار کا ایک سرا میرے جسم سے لگا دیا۔ میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور میں ماہی بیاب کی طرح تڑپ اٹھا لیکن کرسی سے نہیں گرا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے جسم کا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ دوسری بار میرے جسم سے تار کے چھونے سے میرے منہ سے نکلنے والی چیخ میرے حلق سے نکلنے والی پہلی چیخ کی نسبت زیادہ دلدوز تھی۔ ہاں، وہ مجھے پہلے بھی ملا تھا۔ میں نے ہذیانی انداز میں چیخ کر کہا۔ وہ کس غرض سے پاکستان سے آیا ہے اور تم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ عارف جمال کے پیچھے لندن آیا ہے اور میری آنٹی کا شوہر ہے اور اسے جمال کی تلاش تھی۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ اسے جمال سے کیا کام ہے۔ وہ اب کہاں ہے؟ امریکی نے ایک بار پھر تار سے میرے جسم کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرے حلق سے ایک لمبی دل خراش خرخراہٹ نکلی اور میں چند سیکنڈ کے لیے بالکل مردہ ہو کر رہ گیا۔ اسے میں نے لوئر ہاسپٹل بھیجا ہے۔ کیوں؟ ایک عورت کی خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ وہ عورت کون ہے؟ اس نے سوال کیا تو میں نے تھوک نکلنے کے لیے تھوڑا سا توقف کیا۔ اس نے تار کو جنبش دی تو میں فوراً بول اٹھا۔ وہ جین ہے اور ڈاکٹر تنویر کی بیوی ہے۔ اس کو اپنے خامند کی تلاش ہے۔ کیا تم عبد الجبار کو جانتے ہو؟ اس نے ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ نہیں، میں نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ امریکی چند لمحے میری آنکھوں میں دیکھ کر کچھ پڑھتا رہا اور پھر تار کا ایک سرا ایک بار پھر میرے بدن سے لگایا۔ اب کی بار میرے حلق سے ایک بے ربط سی آواز نکلی۔ وہ میری ممی کا پہلا خامد تھا، یہ بات مجھے جین نے بتائی ہے۔ وہ اب کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا اور اس نے تار کو میرے جسم سے چمٹا دیا۔ مجھے معلوم نہیں، میں پاگلوں کی طرح بلند آواز میں چیخا لیکن میری آواز کی باز گشت ڈوبتی چلی گئی اور آنکھوں کے آگے چھا جانے والا اندھیرا بڑھتا چلا گیا۔ جب دوسری بار میری آنکھیں کھلی تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں بالکل اندھا ہو گیا ہوں۔ کسی جانب سے روشنی کی ایک کرن بھی اندر داخل نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ٹٹولا لیکن مجھے کوئی غیر معمولی چیز محسوس نہ ہوئی۔ تاہم مجھے اپنے جسم میں نکاہت واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں اب کی بار بہت بری طرح آن پھنسا تھا۔ سب سے بڑھ کر جس بات کا مجھے قلق تھا وہ جین کے بارے میں دشمنوں کو بتائی گئی بات تھی کہ جین اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ اگر بیچاری جین بھی ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اس پر تشدد کر کے عبد الجبار کا پتہ پوچھ سکتے تھے اور شاید یہ شخص میرا باپ تھا۔ دوسری جانب مجھے اپنی امی اور عائشہ کا بھی دکھ تھا جو جمال کے نرغے میں تھے۔ میں بالکل عضو معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں اس قدر مایوس اور بے بس آج تک نہ ہوا تھا۔ یہ سب پریشانیاں اور مصیبتیں نہ صرف میرے قلب پر اتری تھی بلکہ میری ذات کی وجہ سے کئی اور لوگوں کا سکون بھی درہم برہم ہو گیا تھا۔